السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا اور اس پر اللہ کا اجر عطا کرنا، یہ دو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نتیجہ اس کے بارے میں فرمایا ہے، میں آپ کو وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے کسی نے پوچھا، یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، ان سے ان کے بھتیجے ابن شہاب نے، ان سے ابن شہاب محمد بن مسلم نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے جو سنا ہے، آپ نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والے میں یہ شامل ہے کہ ایک شخص کوئی رات کو گناہ کرے اور صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے۔ دیکھیے، آواز تو نہیں آتی، اگر آپ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ اپنے دروازے سے باہر نکلیں تو آواز آئے اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ یہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ہم پر فضل ہو چکا ہے۔ ہم جیسے بھی ہوں، ہم پر یہ اعلانات نہیں کیے جاتے کہ یہ گناہ گار ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عزت بنائی ہے تو آپ کی عزت ہی ہے، کبھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ساری زندگی گزر جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گناہ کو ظاہر کرنے سے، یہاں ایک میں حدیث پاک کا ایک اور ٹکڑا پیش کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، کبھی کسی گناہ کو، اپنا گناہ کیا ہوا کبھی کسی کو اس پر گواہ مت بناؤ۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم نے فلاں کر دیا ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ دراصل ہے کسی کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لینا۔ یہاں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ کوئی بھی ہو، آپ نے اگر گناہ کیا ہے تنہائی میں تو اللہ سے معافی مانگے تنہائی میں۔ اگر آپ نے اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ معافی مانگے۔ یہاں دوسری حدیث پاک کا جو ٹکڑا ہے، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے پاس آئے تو اللہ کتنا مہربان ہے، دنیا میں بھی عیب چھپاتا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص کو جو گناہ گار ہوگا اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا تو پروردگار اپنا بازو اس پر رکھیں گے۔ دیکھیے، قرآن پاک کی اس تشریح کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ اللہ جانے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کے ساتھ یہ بات جو فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا بازو اللہ تعالیٰ اس کے کندھوں پر رکھیں گے اور رکھ کر فرمائیں گے تم نے یہ گناہ کیے تھے؟ تو بندہ عرض کرے گا بے شک پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئیں، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے بہت سی ایسی نادانیاں ہوئیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ جب عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے پہلے اقرار کرا لے گا، پھر اللہ خود فرمائے گا اچھا تو نے کیے تھے؟ جی یا رب العالمین کیے تھے، جاؤ میں غفور الرحیم ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! میں قربان رب العالمین کی ذات اقدس پر، پہلے اقرار کروائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا؟ جی یا رب العالمین کیا تھا، ٹھیک ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ ان باتوں کو اپنے ذہن نشین رکھیں۔ ہم یہ دکھڑا کس لیے آپ کو سناتے ہیں؟ یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ یہ جو دن دنانا ہے، دن دناتے پھرنا ہے، اس سے آپ باز آ جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک جو ہے آپ کی زندگی میں انتہائی مؤثر ثابت ہوگی، اور اپنے گناہوں کو بھی چھپائیں گے اور لوگوں کے گناہوں کو بھی چھپائیں گے۔ اگر کسی کے عیب کا پتہ ہے، خبردار آپ مت کہیے، لوگوں میں اس کا چرچہ مت کیجئے۔ اگر آپ اس کے عیب کو چھپائیں گے، قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا۔ امید ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔